الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تنہائی تعریفات تمجیدات تحمیدات حمدہ ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے جو ساری کائنات خالق مالک رازق لجبال غوث اعظم دستگیر حاجت روا مشکل کشا ساری کائنات دیاں بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں تارنے والا ہے لا تعالی بے شمار بے حد و حساب صلاۃ و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء امام اعظم امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس و مقدس و برکات واجب الاحترام سامعین ذی وقار اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے کہ مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور مسلم کیا جاتا ہے اس اونٹ کو جنہیں نک دے اندر نکیل پا دیتی ہے اور اہل علم اہل عقل اہل دانش و بینش حضرات موجود ہیں اور اس بات کو جانتے ہو کہ جو اونٹ دے نک دے اندر نکیل پہ جائے پھر 7-8 سال دے بچے دے ہاتھ دے اندر بھی اس نکیل کو پکڑا دیا جائے پھر وہ اونٹ کو دے پیچھے پیچھے چل جائے اور مسلمان کیا جاتا ہے ایسے شخص نو ایسے فرد نو ایسے انسان نو جنہیں نک دے اندر قرآن و سنت دی نکیل پہ جائے انہیں تو باہر کو نہ جائے نہ انہیں تو اگے جائے نہ انہیں تو پیچھے قرآن کریم فرقان حمید دی جو آیہ کریمہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے بس ان کا ترجمہ اور ایک دو احادیث اور ان کا ترجمہ ہی تسا احباب دے سامنے رکھاں گا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر لفظ ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ، اطاعت اور اتباع، اطاعت دونوں دی اللہ اور ان رسول دی دونوں جو ایک دی بھی اطاعت نہیں کران گے اسی گمراہ ہو جاواں گے اسی جنت کے اندر نہیں جا سکتے صراط مستقیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اطاعت دونوں جو ایک دی بھی چھڑا گے گمراہ ہو جاواں گے اور اتباع دونوں دی کران گے پھر بھی گمراہ ہو جاواں گے۔ اتباع ایک دی اطاعت دونوں دی
کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت اللہ دی بھی اور اللہ دے رسول دی بھی، اور اتباع صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ دی اتباع نہیں کرنی۔ کیوں کہ اطاعت کا مطلب ہے جویں کیا جائے اوویں کریے، اوویں منیے۔ اللہ نے جو فرمایا قرآن کے اندر، نبی پاک نے جو فرمایا احادیث کے اندر، دونوں مننا گے تو بات بنے گی۔ اور اتباع کیا جاتا ہے کہ جویں کوئی کرے اوویں کرنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پیدا کرنے والے اسی پیدا نہیں کر سکتے، اللہ اولادہ دینے والا انسان اولاد نہیں دے سکتا، اللہ شفاواں دینے والا اور خالق ہے، اسی مخلوق ہوا جویں وہ مالک کرتا ہے اسی پونج نہیں کر سکتے۔ اگر اویں کرن دی کوشش کراں گے گمراہ ہو جاواں گے۔ اسی کرنا ہے اپنے پاک پیغمبر نو فالو، نبی پاک دی اتباع کران گے جنہیں پاک پیغمبر نے کیتا، جویں نبی پاک دی عبادت ہے اویں کران گے کامیاب ہو جاواں گے۔ شادیاں نبی پاک نے جویں کیتیاں کرن دا وعدہ دسیا کران گے کامیاب۔ فوت کی افسوس انداز نبی پاک نے جویں دسیا، خوشیاں دا غمیاں دا لیل و نہار سونا جاگنا نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہوئے گا کامیابی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث، کائنات امام جناب محمد مل کے ذرا بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تشریف فرما، گرد و نواح دے اندر صحابہ دی جماعت، کائنات امام نے اعلان فرمایا، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، اے میرے صحابہ دی جماعت، میری امت دا ہر فرد جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ کل امتی یدخلون الجنہ، سارے میرے امتی، میری امت دا ہر فرد جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ پاک پیغمبر نے جو اتنی بات ارشاد فرمائی، صحابہ کے چہرے کھل اٹھے، صحابہ خوش ہو گئے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر جی سارے جنت دے اندر، نبی پاک نے فرمایا قیل من ابا قال من ابانی دخل الجنہ، نبی پاک نے فرمایا سارے جنت کے اندر جائیں گے، لیکن وہ بندہ، وہ شخص، وہ مرد و خواتین جنت کے اندر نہیں جائے گا، الا من ابا، جس بندے نے جنت کے اندر جان تو ہی انکار کر دیتا۔ آپ نے فرمایا جنت ہے ہی میرے امتیاں واسطے، سارے جان گے، لیکن وہ بندہ جنت کے اندر نہیں جائے گا جن نے جنت کے اندر جان تو آپ ہی انکار کر دیا۔ بڑے حیران، قیل من ابا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، ایسا کوئی بدبخت، ایسا کوئی بد نصیب بھی ہو سکتا ہے جڑا جنت کے اندر جان تو انکار فرما دے، جنت کے اندر جان تو ہی منع ہو جائے۔ کائنات امام نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، او میرے صحابہ دی جماعت، کلمہ پڑھن تو بعد جڑا بندہ میرے آنکھیں لگے گا، میری بات نو منے گا، جندہ لیل و نہار شب و روز اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خوشیاں غمیاں سارے دے سارے معاملات میرے طریقے دے مطابق ہونگے، میری مرضی والے ہونگے، وہ بندہ تے جنت دے اندر جب چلا جائے گا۔ لیکن جس بندے نے اپنی مرضی کی تھی، اپنی عقل نو دوڑایا، اپنی سوچ نو دوڑایا، اپنی فہم و فراست نو لے کے آ گیا، اپنے قیاس نو لے آیا، وہ بندہ جیے کہ میری حدیث نو چھڑ کے اپنی عقل نو چلانے والا، جویں وہ بندہ دروازہ تے کھلا ہے جنت دا کہ اللہ دی گل منو میرے آنکھیں لگ جاؤ، لیکن جدو بندہ میری راہ تو ہٹ جائے گا، میری بات نو نہیں منے گا، وہ بندہ جیے جویں اس بندے نے آپ ہی اپنی مرضی دے نال جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا۔ توجہ میری طرف، بڑی اہم بات، اور یہ ترجمانی نبی پاک کی دوسری حدیث خلاصہ کیتا، کائنات کے امام تشریف فرما رہے صحابہ دے وچ،
اچانک نبی پاک اٹھے اور تشریف لے گئے، اچانک چلے گئے ابتدائی دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، صحابہ بڑے پریشان صحابہ کرام ایک ہی پڑھا اچانک نبی چلے گئے، مجھے دسیا بھی نہیں، دشمن بڑے ہی زیادہ مخالف نے اے نہ ہوئے کہ بندہ نقصان ہی پہنچا دے، کائنات امام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کسی لبنا شروع کر دیتا، گلیاں دے اندر، بازاراں دے اندر، مدینے دی گلیاں دے اندر کائنات دے امام نوں لب رہے ہیں، کہندے لب دے سارے صحابہ پھیل گئے اور میں پاک پیغمبر نوں لب دیا ایک باغ دے کول آ گیا، انصاریاں دا ایک باغ ہے، میں دیکھا کہ باغ دا دروازہ بند، دیواراں اونچیاں نے، اندر جان دا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ماحول یہ دس رہا ہے کہ سرکار ایتھے ہی کدے تشریف فرمانے، کہتے آثار دس رہے ماحول نے دسیا کہ کائنات امام ایتھے ہی کدے تشریف فرمانے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں دروازہ دیکھا بند، دیواراں اونچیاں نے، میں دیکھا انصاریاں نے ایک کنواں بنایا، انہیں جو باغ نوں پانی لگانے واسطے ایک کھالا کڈیا ہے تے دیوار دے تھلوں ہی تو کھالا باغ دے اندر جا رہا ہے۔ میں سوچیا کہ ابو ہریرہ میں اتوں ہی داخل ہو کے ذرا اندر جا کے دیکھا شاید آقا تشریف فرما ہون۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سوراخ تھڑی اس کھالے دے رستے دے نال اندر داخل ہوئے، دیکھیا سرکار پاک دے اندر تشریف فرما۔ ابو ہریرہ نے دیکھیا اور دیکھ کے زبان سے نکلیا ہوئے گا، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، ایدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، ایدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، جد بھی میں قرآن دے بھر کے بولدا، جد بھی میں قرآن دے بھر کے بولدا، او جد بھی میں قرآن دے بھر کے بولدا، جد بھی میں قرآن دے بھر کے بولدا، کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے، ایدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، کیا باتاں نے آقا تیرے حسنین دیاں، کیا باتاں نے آقا تیرے حسنین دیاں، کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے، کہتی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے میں سرکار نو دیکھیا، آپ غار دے اندر موجود نہیں، میں عرض کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی ایتھے تشریف فرماؤ، آقا سارے صحابہ لبدے پھردے نے، سارے صحابہ پریشان نے، تانوں لب رہے نے، کائنات امام نے فرمایا او ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نو بھیجیا، جبریل میرے کول آئے، جبریل میرے کول آئے، آگے میں نے بڑا پیارا اعلان سنایا، او ابو ہریرہ جا کے اعلان کر دے، جبریل نے جڑا میں نے اعلان دیتا، آقا جی کی فرمایا اللہ ذوالجلال نے من قال لا الہ الا اللہ، سن کے ایسی پریشان رہیے، فرمایا جن نے کیا دیتا لا الہ الا اللہ، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہندے آقا اتنا آسان جنت کے اندر جانا، سونے میری گل کیویں کوئی یقین کر لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا میرے ابو ہریرہ غور کرنا، توجہ طلب بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا امامہ مبارک بھی سی، آپ دی کملی والی چادر بھی سی، آپ دی مہر نبوت مہر والی یہ انگوٹھی بھی سی،
اور بھی چیزاں آپ نشانی کے طور پہ دے سکتے سن، لیکن فرمایا کہ ابو ہریرہ جڑا گل نو نہ منے، آ میرے جوڑے میرے نعلین اے اونوں دکھا دیں، اونوں خود ہی یقین ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ جان لگے، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ایک اور بات، اس باب تو بعد جڑا بندہ تینوں سب تو پہلے جڑا صحابی ملے، اس صحابی نو بھی تو جنت دی خوشخبری سنا دے۔ ایک تے او جنہیں کلمہ پڑھنا جنت کے اندر، اور فرمایا کہ جن کے نال تیری سب تو پہلے باغ چ نکلن تو بعد، کیوں کہ تیرے تو بعد وہ بندہ مینوں لبن دے اندر، مینوں لبن دا لبدا پھردا، میری تلاش دے اندر بے چین ہو کے جڑا قریب آیا وہ بندہ بھی جنتی۔ کیا اسی بھی نبی دی حدیث کو لبن واسطے کبھی قریب جانے؟ کیا نبی دی تلاش کے اندر اس طرح تگو تو جستجو کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں باہر نکلے کہ سب تو پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں عمر نو نبی پاک کی حدیث دسی، اور کیا عمر تو بڑے بھاگاں والا ہے، بڑے نصیباں والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا پہلے ملے انہوں جنت دی خوشخبری سنا دے۔ میں ابو ہریرہ نبی پاک فرمایا کہ عمر اس باغ کے اندر موجود ہے، اور پتہ ہی آقا نے نام انہوں کی کیا ہے؟ ابو ہریرہ کی کیا ہے؟ وہاں لگے کہ نبی پاک نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سیدنا عمر وہاں لگے ابو ہریرہ چل میرے نال، جی اسی کہنے ہیں میں منہ تے کرا، چل پہلے نبی پاک کے نال میں گل کراں گا پھر دیکھاں گا۔ حضرت عمر انہوں نے واپس لے جانا واسطے کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے نہیں میں صحابہ نو دسنا، عمر تو آپ ہی جا کے تصدیق کر لے۔ حدیث کے الفاظ نے حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کے ایسا سینے تے ماریا، حضرت ابو ہریرہ تھلے ڈگ گئے۔ ہوں ایک ساڈے ورگا ہوتا تو اس کے گل پہ آ جائے، لیکن صحابہ کا آپس کے اندر پیار محبت، حضرت عمر نے کچھ نہیں کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے نبی پاک میں شکایت ہوا، میں نبی پاک کو دسنا اسے سوراخ دے اندر کھالے دے اندروں یہ دو میں صحابی اللہ کے سیدنا عمر دا وجود وزنی قد کات والے، لیکن یہ نہیں کیا کہ سونیا کوئی ساڈے کول آ جا، جویں اج دے مسلمان بڑے دلیر ہو کے آوازاں دے نے ساڈے کول آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، لیکن وہ عمر سی عام بندہ نہیں، نبی دا صحابی، نبی دا یار، نبی نے جتنیاں تربیتاں کیتیاں وہ سوراخ دے اندروں اندر گئے، نبی پاک کو جا کے یہ بات کی تھی، کائنات دے امام نے فرمایا عمر تیروں کس بات نے ابھاریا کہ ابو ہریرہ جیسا صحابی آ کے بات کرے، اور عمر تو منت تو انکار کر دیں۔ عمر نے کیا سنیا میں ابو بھائی کنج ہو سکتا ہے، بات کرنے والا ابو ہریرہ ہوئے، بات تہاڈی ہوئے تے عمر منت تو انکار کر دے۔ آقا میں تو صرف ایک وضاحت نہیں لے کے آیا سی کہ ایڈا سوکھا کلمہ پڑھ کے جنت کے اندر آقا کافر یہ منافق یہ جناب یہود و نصارا بڑا ساڈے تے تشدد کر رہے ہیں، تکلیفاں دے رہے ہیں، اگر ایڈی آسان گل مل گئی کہ نمازاں کنے پڑھنیاں نے، یہ عبادات یہ دین واسطے قربانیاں پھر تے لوگ اسے تے اکتفا کر لیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے سونے عمر تو گل نو سمجھیا نہیں، جی آج سانو ہی گل دی سمجھ نہیں آتی، نبی پاک نے فرمایا عمر تو گل نو سمجھیا نہیں۔ آہا کیویں نہیں سمجھیا؟ اے میرے عمر جدوں میں ابو ہریرہ نو یہ حدیث بیان کیتی نا، یہ حدیث تے میں حدیث دی تصدیق واسطے اپنی پگڑی مبارک نہیں دیتی، کملی والی چادر نہیں، اپنے نعلین، اپنی جوتیاں، اپنے جوڑے دیتے، پتہ ہی کیوں؟ اس واسطے کہ ابو ہریرہ یہ حدیث اینی گل دس کے نال کہنا دیکھو اے نشانی نبی پاک دی، مطلب اے کہ جنہیں بندے نے پڑھنا لا الہ الا اللہ، پڑھن تو بعد انہاں جتیاں دے پیچھے چلے گا، انہاں جوڑیاں دے پیچھے، کلمہ پڑھن تو بعد جیڑا بندہ میں محمد کے نقشے قدم تے چلے گا جنت ہونا مقدر کرے گا۔ کلمہ پڑھن تو بعد محبوب دی اتباع، وہ دی پیروی